السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے۔ قابل احترام صدر اجلاس و معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان اسلامی پردہ، اس کی ضرورت و اہمیت اور برکت ہے۔ حضرات گرامی، جماعت احمدیہ مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ دین اسلام ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے۔ اس میں ہر اس امر کا ذکر ہے جس کی کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کو ضرورت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پہ پسند کر لیا ہے۔ یاد رہے، قرآن مجید کا کوئی حکم کسی مومن مرد اور عورت کے لیے باعث تکلیف و پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر رحمت اور اس کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالی نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ہر زمان اور مکان کے لوگوں کے لیے یہ اعلان کر دیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ کی رسالت ہر زمان اور مکان کے انسانوں کے لیے ہے۔ ایک حقیقی مسلمان یہ ایمان و یقین رکھتا ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں مذکور ہر حکم اس کے فائدے کے لیے ہے، خواہ اس کی حکمت اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، اور اس کو یہ بھی یقین ہے کہ جو مسلمان قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ ٹھہرے گا۔ چنانچہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں، جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن کریم نے کھولی ہیں اور باقی اس کے ذل تھے۔ کشتی نو صفحہ 26۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، خاکسار کی تقریر کا عنوان اسلامی حجاب کی ضرورت و اہمیت اور برکت ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حجاب کی ضرورت کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے عرض ہے کہ چند سال قبل خاکسار چندی گڑھ کی ایک مجلس میں ایک آزاد خیال صحافیہ نے سوال کیا کہ مسلمان عورتیں برقع کیوں پہنتی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دسمبر کا مہینہ تھا اور اس دن سردی بھی کچھ زیادہ تھی۔ اس صحافیہ نے گرم کوٹ اور گلے میں گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ خاکسار نے اس صحافیہ سے سوال کیا کہ آپ نے اتنا لمبا گرم کوٹ اور گرم چادر کیوں لپیٹ رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، سردی سے بچنے کے لیے۔ خاکسار نے اسے کہا، جس طرح آپ کو سردی سے بچنے کے لیے گرم چادر، لمبا کوٹ پہننے کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک مسلم خاتون
گندی اور ناپاک نظروں سے بچنے کے لیے پردہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتی ہے، پھر اس میں اعتراض کیا ہے؟ الحمدللہ اس جواب سے وہ صحافیہ اور مجلس میں موجود حاضرین مطمئن ہو گئے۔ مالک کائنات نے عورت کے جسم میں ایک نسوانی جاذبیت اور مرد کے جسم میں مردانگی کشش رکھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہمارے پیدا کرنے والے خدا نے شرم و حیا کو روک بنایا ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ کہ شرم و حیا ایمان میں سے ہے۔ یہ بہت سی برائیوں کے ارتکاب کی راہ میں روک بن جاتی ہے، اور جب کسی انسان میں یا کسی معاشرے سے شرم و حیا کی روک ختم ہو جاتی ہے تو پھر شیطانیت اور فحاشت وبائی امراض کی طرح پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، البخاری کتاب الادب۔ جب حیا اٹھ جائے پھر انسان جو چاہے کرے۔ کسی نے فارسی میں کہا ہے بے حیا باش ہر خواہی کن، یعنی بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کرتا پھر۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عصر حاضر میں دنیا کے اکثر انسانوں سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ ان کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، ان کی حرکات و سکنات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ سے شائع ہونے والے میگزین ریویو آف ریلیجن شمارہ اپریل 2022 میں ایک مضمون زیر عنوان اسلام اے ٹائم لیس فیتھ دیٹ پروٹیکٹس وومن شائع ہوا ہے، یعنی اسلام لازوال مذہب ہے جو خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے ایک اقتباس کا مفہوم یہ ہے کہ حال ہی میں ٹرانسپورٹ فار لندن میں زیر زمین ٹرین نیٹ ورک پر پوسٹر لگائے گئے تھے جس میں مسافروں کو ناقابل قبول سماجی رویہ سے خبردار کیا گیا تھا، جیسے ٹرین میں دیکھنے والی کو گھورنا، کسی کو جان بوجھ کر رگڑنا، نامناسب طریق سے چھونا، نامناسب طریق سے فوٹو کھینچنا۔ TFL کی اس مہم کو بہت سراہا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر خواتین کتنی بے چینی محسوس کرتی ہیں۔ مزمور نگار لکھتی ہیں کہ اس مہم کی خبروں نے مجھے خوش بھی کیا اور غمزدہ بھی۔ یہ اقدام فائدہ مند اور بہت ضروری ہے، کیونکہ 18 سے 24 سال کی برطانوی خواتین میں سے 97% نے اقوام متحدہ کی خواتین کے حالیہ سروے 2021 میں ہراساں کیے جانے کا اعتراف کیا ہے۔ حاضرین کرام، یہ سروے تو برطانیہ کے بارے میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم و بیش ایسی ہی صورتحال دنیا کے اکثر ممالک میں ہے۔ اکثر اخباروں، رسائل، ٹی وی کے اشتہارات پر نیم برہنہ لڑکیوں کی تصاویر شائع کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر قابل فروخت مصنوعاتی اشیاء پر ایسی تصاویر شائع نہ کی جائیں تو ان کی بکری اور فروخت نہیں ہوگی۔ یہ تصاویر اکثر نوجوانوں کی جنسی خواہشات کو انگیخت کرتی ہیں، پھر یہ نوجوان بعض جنسی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام قسم کی جنسی بے راہروی کے سد باب کے لیے ایک مومن مرد کو غض بصر اور ایک مومن عورت کو حجاب اور غض بصر کا حکم دیا ہے۔ ان سارے حقائق کے باوجود عصر حاضر میں نام نہاد اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں اسلامی حجاب کو شدید انتقادات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسلام مخالف ایک مخصوص طبقہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کے ذریعہ اسلامی حجاب کو موضوع بحث بنا کر
طرح طرح کے شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتا چلا جا رہا ہے، اور ان کا مقصد مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو حجاب سے متنفر کر کے اس کو ترک کرنے پہ اکسانا اور انگیخت کرنا ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ بعض بحث کرنے والے مرد اور عورتوں کے نام مسلمانوں کے نام کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کی باتیں قرآن مجید اور اسلام کے صریحاً خلاف ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ اسلام مخالف گروہ کو اسلام پر اعتراضات کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں۔ ایسے منافقانہ افکار رکھنے والے نام نہاد اسکالر اور مفکرین ہر زمانے میں اسلامی لبادہ اوڑھ کر قرآنی تعلیمات پر اعتراضات کر کے راسخ العقیدہ مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے ابتلاء اور فتنہ کا موجب بنتے رہے ہیں، مگر ان کے گمراہ کن افکار و خیالات سے حقیقی مسلمان نہ کبھی متاثر ہوئے ہیں، نہ کبھی آئندہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، دنیا کا تقریباً ہر مذہب کسی نہ کسی پہلو سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی تخلیق کی ہے، اور قرآن مجید نے اس مضمون کو بڑی وضاحت اور تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 نطفہ، علقہ، مضغہ اور عظام کے تخلیقی مراحل سے گزارنے کے بعد احسن تکوین یعنی موضوع سے موضوع حالت میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی کاریگر یا صنع کوئی مشین بناتا یا ایجاد کرتا ہے تو اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے کچھ رہنما اصول مقرر کرتا ہے، جس کو بروئے کار لا کر اسے صحیح اور درست رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان اصولوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو مشین میں خرابی پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق کرنے والے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو معاشرہ میں صحیح طور پر روحانی اور جسمانی کردار ادا کرنے کے لیے کچھ سنہرے اصول بتائے ہیں، جن پر عمل کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد انہی تعلیمات پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اس کا محاسبہ ہوگا۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہر حقیقی مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو دکھ میں مبتلا ہو جائے۔ حاضرین، قرآنی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت غض بصر یعنی اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، اور مومن عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اسلامی حجاب یعنی پردہ کرے۔ جن آیات میں حجاب کا ذکر ہے وہ یہ ہیں: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنوں کو کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں، اپنی سترگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے۔ یقیناً اللہ جو وہ کرتے ہیں اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔
اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں، اپنی سترگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو، اپنے گروبانوں پر اپنی چادر اوڑھنیاں ڈال لیا کریں۔ اے نبی، تو اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر جھکا لیا کریں۔ اول ذکر سورہ نور کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آنکھیں نیچی رکھا کریں۔ سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی ایک عظیم الشان صداقت کا ثبوت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ہر لفظ خالق کائنات کی طرف سے نازل شدہ ہے، جس کی حکمت اپنے وقت پر ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے۔ غض بصر یعنی آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ آج اغیار بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اکثر برائیوں کی ابتدا نظروں کے ملنے اور اس کے غلط استعمال سے ہوتی ہے۔ چنانچہ عصر حاضر میں باڈی لینگویج اور آئی سگنل کے موضوع پر بہت سی کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں، جن میں نظر اور آنکھوں کے ذریعہ خرابیاں پیدا ہونے کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے بعض تجسس اور جاسوسی کرنے والے کسی دوسرے کی آنکھ کو دیکھ کر اس کی دماغی حالت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے سربراہان کی حفاظت پر مامور عملہ گہری اینک لگا کے رکھتا ہے تاکہ ان کی نظروں اور آنکھوں سے کچھ نہ اخذ کیا جا سکے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسمرزم کی ابتدا نظروں اور آنکھوں کے ذریعہ ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ظاہر ہے کہ آنکھوں کی بھی خیانت ہوتی ہے، جن کے بد اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید ہی کافی اور وافی ہے، لیکن بعض آیات جو تفسیر اور وضاحت کا تقاضا کرتی ہیں ان کی اصل تفسیر تو وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اور عصر حاضر میں آپ کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور آپ کے بعد آپ کے خلیفہ وقت بیان فرماتے ہیں۔ یہی وہ صحیح اصول ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر اس قاعدہ کو تسلیم نہ کیا جائے اور ہر مسلمان فرقہ اپنی مرضی اور مفاد کے مطابق قرآنی احکام کی تفسیر بیان کرے تو پھر اکثر احکام کی 72 اور 73 تفسیریں بن جائیں گی، اور مخالفین اسلام اسے مسخہ خیز مذہب قرار دیں گے، اور عصر حاضر میں انہی اختلافات کے رونما ہونے کے اندیشے کے پیش نظر اور اس کے مستقل حل کے لیے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام کسی بھی اختلافی مسئلہ میں فیصلہ کے لیے حکم اور عدل ہوں گے۔ قرآنی احکام میں ان کا اور ان کے بعد خلیفہ وقت کا فیصلہ حتمی اور یقینی ہوگا۔ حجاب اور غض بصر کی حکمت و افادیت کے بارے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی پاک کتاب میں دونوں مرد اور عورت کے لیے یہ تعلیم فرمائی گئی ہے، ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں، اور اپنی آنکھوں کو بھی اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں، یعنی ان کی پرشہوات آوازیں نہ سنیں، اپنی سطر کی جگہ کو پردہ میں رکھیں، اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں،
اور اپنی اوڑھنیوں کو اس طرح سر پر لپیٹیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائیں، یعنی گریبان اور دونوں کان، سر اور کن پٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں، اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ اسلامی اصول کی فلسفی، صفحہ 341۔ قرآن پھر فرماتے ہیں، قرآن مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ غض بصر کریں، جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں تو محفوظ رہیں گے۔ اسلامی پردہ سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ عورت جیل خانے کی طرح بند رکھی جاوے۔ قرآن شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت ستر کرے، وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لیے پڑے، ان کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں، وہ بے شک جائیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔ ملفوظات جلد 1 صفحہ 405۔ پھر حضور فرماتے ہیں، ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابہ نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے، بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی میں غض بصر کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی یہ طبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، سورۃ النور۔ پھر فرماتے ہیں، شرعی پردہ ہے کیا؟ طرح طرح کی باتیں آج کل ہو رہی ہیں کہ ایسا ہو ویسا ہو۔ آج کل تو موضوع بحث ہی ٹی وی چینلز پہ یہ ہے۔ حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں حتمی فیصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اسلامی حجاب کی شکل کیا ہو، ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق اس پہ بحث کر رہا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم اور عدل بنایا ہے۔ کسی بھی قرآنی اور اسلامی تعلیم کے بارے میں آپ کی تفسیر و تشریح حتمی اور یقینی ہوگی۔ آپ شرعی پردہ کے بارے میں فرماتے ہیں، شرعی پردہ یہ ہے کہ چادر کو حلقے کے طور پر، حلقہ کے طور پر کر کے اپنے سر کے بالوں کو اور کچھ حصہ پیشانی کو اور زنخدان کے ساتھ بالکل ڈھانپ لیں۔ زنخدان یعنی ٹھوڑی، پیشانی اور زنخدان کے ساتھ بالکل ڈھانپ لیں۔ ہر ایک زینت کا مقام ڈھانپ لیں، مثلا منہ پر ارد گرد اس طرح پر چادر ہو کہ صرف آنکھیں، ناک اور تھوڑا سا، صرف آنکھیں اور ناک تھوڑا سا ننگا ہو، باقی اس پر چادر آ جائے۔ اس قسم کے پردے کو انگلستان کی عورتیں آسانی سے برداشت کر سکتی ہیں۔ اس طرح پر سیر کرنے میں بھی کچھ حرج نہیں ہوگا۔ اس طرح سیر کرنے پر کچھ حرج نہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اسلامی پردہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور ارشاد کا ذکر حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پردہ کے متعلق میں نے دریافت کیا کہ کیا اس وقت ایک دفعہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پردہ کے متعلق دریافت کیا۔ اس وقت میں ایک کام کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت صرف میں اور حضرت صاحبی تھے۔ یہ اس مکان کا صحن تھا جو حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہائشی مکان کا صحن تھا، اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے جنوبی جانب بڑے کمرے کی چھت پر تھا۔ حضرت صاحب اس وقت وہاں تشریف رکھتے تھے۔ حضور نے دستار کے شملہ سے مجھے ناک کا حصہ اور منہ چھپا کر بتایا کہ اس طرح ہونا چاہیے، گویا آنکھیں کھلی رہیں اور باقی سب ڈھکا رہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مذکورہ وضاحت کے بعد اسلامی حجاب کی شکل میں
کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ سامعین کرام، ایک صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 23 فروری 1928 کو پردہ کے متعلق بذریعہ خط استفسار کیا، جس میں حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مفصل مکتوب تحریر فرمایا، جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اسلامی پردہ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ معتدل مسلک پیش فرمایا۔ پردے کا قرآن مجید نے ایک اصل بتایا ہے، یعنی اصل اصول کیا ہے۔ پردے کا قرآن کریم نے ایک اصل بتایا ہے، اور وہ یہ کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو آپ ہی آپ ظاہر ہو۔ آپ ہی آپ ظاہر ہونے والی موٹی چیزیں تو دو ہیں، یعنی قد اور جسم، لیکن عقلاً یہ بات ظاہر ہے کہ عورت کے کام کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے جو چیز آپ ہی آپ ظاہر ہو وہ پردے میں داخل نہیں۔ چنانچہ اسی حکم کے ماتحت طبیب عورتوں کی نبض دیکھتا ہے، بیماری مجبور کرتی ہے کہ اس چیز کو ظاہر کر دیا جائے۔ اگر منہ پر کوئی جلدی بیماری ہے تو طبیب منہ بھی دیکھے گا، اگر اندرونی بیماری ہے تو زبان بھی دیکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جنگ میں ہم پانی لاتی تھیں اور ہماری پنڈلیاں ننگی ہو جاتی تھیں۔ اس وقت پنڈلیوں کا ننگا ہونا قرآن کریم کے خلاف نہ تھا، بلکہ اس قرآنی حکم کے مطابق تھا۔ جنگی ضرورت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ عورتیں کام کرتیں۔ اسی اصل یعنی اسی بنیاد اور رسول کے تحت، اسی اصل کے ماتحت اگر کسی گھرانے کے شغل ایسے ہوں کہ عورتوں کو باہر کھیتوں یا میدانوں میں کام کرنا پڑے تو ان کے لیے آنکھوں اور ان کے ارد گرد کا علاقہ کھلا ہونا نہایت ضروری ہوگا۔ پس الا ما ظہرا کے تحت ماتھے سے لے کر منہ تک کا حصہ کھولنا اس کے لیے بالکل جائز ہوگا، اور پردے کے حکم کے مطابق بغیر اس کے کھولنے کے وہ کام نہیں کر سکتی جو ضروریات زندگی کے لیے اور ضروریات مصیبت کے لیے کھولنا پڑتا ہے، بشرطے کہ وہ مصیبت جائز ہو۔ اس کا کھولنا پردے کے حکم میں شامل ہی ہے، لیکن جس عورت کے کام اسے مجبور نہیں کرتے کہ وہ کھلے میدانوں میں نکل کر کام کرے، اس کا منہ پردے میں شامل ہے۔ الازہار لذوات الخمار، صفحہ 210۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے طبی میدان میں بنی نوع انسان کی خدمت بجا لانے والی خواتین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لیڈی ڈاکٹر ہیں، مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی خواتین ہیں، اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کے پردے کا معیار نسبتاً مختلف اور نرم ہے۔ ہاں، جب وہ ان کاموں سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کے عام زندگی میں لوٹتی ہیں تو ان کا فرض ہے کہ نسبتاً زیادہ سختی سے پردہ اختیار کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کام کے کپڑے اور ہوتے ہیں، اور جب انسان گھر میں آ کر روز مرہ کی زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ کام کے کپڑے اتار دیتا ہے اور دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے۔ بس اسلام میں بھی یہی طریق جاری رہنا چاہیے۔ اگر کام کے تقاضے اور کام کے کپڑے آپ کو نسبتاً نرم پردہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ آپ حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی ہوں، لیکن اس کے بعد روز مرہ کی زندگی میں یہی طریق اختیار کرنا درست نہیں۔ انگلستان اور امریکہ وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ مزدور بالکل اور کپڑے پہن کر کام پر جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پتلون پہنے نکٹائی لگائے باہر نکلتے ہیں اور پہچانے نہیں جاتے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ اس لیے آپ بھی اپنے معاشرے میں اسی قسم کے مناسب حال تبدیلیاں پیدا کیا کریں،
پھر آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خطبات طاہر جلد اول صفحہ 364۔ حضرات گرامی، آج کل جو سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینل پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کا اختصار سے ذکر ہے۔ اسلامی حجاب پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ مسلم عورت کی ترقی میں روک ہے۔ ایسے معترضین سے یہ سوال ہے کہ دنیا میں کروڑوں ایسی خواتین ہیں جو جھونپڑیوں، پسماندہ بستیوں، جنگلوں میں رہتی ہیں۔ حجاب اور پردہ تو درکنار، ان کے جسم پر تو تن ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے ہی نہیں ہوتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ دنیا میں کوئی نمایاں ترقی کر گئی ہیں؟ اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں۔ اس اعتراض کا اختصار سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ اسلامی حجاب کے بارے میں جو آیات نازل ہوتی تھی، ان کی پہلی مخاطب امہات المومنین رضی اللہ عنہن تھی۔ وہ پردے کی رعایت سے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتی تھی، رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھتی تھی، حج اور عمرہ کے مناسک ادا کرتی تھی۔ پردے کی رعایت سے مسلمانوں کی علمی اور دینی سوالات کے جوابات دیتی تھی، مسلمانوں کے دوش بدوش غزوات میں شریک ہوتی تھیں۔ چنانچہ وقت کی رعایت سے صرف 2 واقعات کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب احد کے دن لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہٹ گئے تو میں نے دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا اور سلیم یہ دونوں پانے کی مشغیزیں اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے لاتی تھیں، پیاسے لوگوں کے منہ میں ڈال دیتی تھیں، پھر لوٹ جاتی تھی، پھر مشغیزیں بھرتی تھی، پھر آتی تھیں اور زخمیوں کو اور پیاسوں کے منہ میں ڈالتی تھیں۔ ربیہ بنت معوذ بیان کرتی ہیں کہ ہم جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی تھی، پانی پلاتی تھی، زخمیوں کا علاج کرتی تھی اور زخمیوں اور مقتول لوگوں کو اٹھا کے مدینہ پہنچاتی تھی۔ ابھی حال میں ہی حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ایک جنگ میں کچھ مسلمان عورتوں کو دشمن کی فوج نے گرفتار کر لیا۔ ان میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ ان مسلمان عورتوں میں سے اکثر بہادر، تجربہ کار، شاہ سوار، ہر قسم کے فنون جنگ سے واقف تھیں۔ یہ آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے جوش و غیرت دلایا اور حمیت کو بڑھایا۔ نیز خیموں کے ستونوں کی مدد سے زنجیر کی کڑیوں کی مانند دشمن پر حملہ کیا۔ رومی ان عورتوں کی جرأت اور بہادری دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی دوران حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مسلمان فوج وہاں پہنچ گئی اور دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ خطبہ جمعہ مورخہ 2 ستمبر 2022۔ یہ تھی اسلامی پردہ میں ملبوس مسلمان خواتین کی بہادری۔ ان مخالفین اسلام کے لیے جواب جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حجاب مسلم عورت کی ترقی میں روک ہے۔ سامعین، الحمدللہ عصر حاضر میں بھی احمدی لڑکیاں اور خواتین اسلامی حجاب میں رہتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ لجنہ اماء اللہ کی تنظیم اس کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرات گرامی، حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ اسلامی حجاب کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس مضمون کو کھولنے کی مزید ضرورت ہے، کیونکہ بعض خطوط سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت سے ایسے ہیں جو اس حکم کی اہمیت کو یعنی پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ اسلام اور احمدیت کی ترقی کے لیے کیا صرف پردہ ہی ضروری ہے؟
کیا اسلام کی ترقی کا انحصار صرف پردہ پر ہی ہے؟ کئی لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، ان میں نہیں پڑھنا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ گو جماعت میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت معمولی ہے، لیکن زمانے کی راہ میں بہنے کے خوف سے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ اس معمولی چیز کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو میرا ایک جواب ہے، جس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کامل اور مکمل کتاب میں اس بارے میں احکام آ گئے ہیں، اور جن اوامر اور نواہی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ صحیح اسلامی تعلیم ہے، تو اب اسلام اور احمدیت کی ترقی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، چاہے اسے چھوٹی سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ یہ آخری شرعی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس کی تعلیم کبھی فرسودہ اور پرانی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جن کے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور استغفار کریں۔ حضور انور فرماتے ہیں ان آیات میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو میں مزید کھولتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مردوں کو حکم ہے کہ غض بصر سے کام لے، یعنی اپنی آنکھ کو اس چیز کو دیکھنے سے روکے رکھیں جس کا دیکھنا منع ہے، یعنی بلا وجہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اور جب بھی نظر اٹھا کر پھریں گے تو پھر تجسس میں آنکھیں پیچھا کرتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن شریف کا حکم ہے کہ نظریں جھکا کے چلو۔ اسی بیماری سے بچنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیم وا آنکھوں سے چلو، یعنی ادھ کھلی آنکھوں سے چلو، راستوں پر پوری آنکھیں پھاڑ کر نہ چلو، بند بھی نہ ہو کہ ایک دوسروں کے ٹکرے مارتے پھرو، لیکن اتنی کھلی ہوں کہ کسی بھی قسم کا تجسس ظاہر نہ ہوتا ہو۔ جس چیز پر ایک دفعہ نظر پڑ جائے پھر اس کو دیکھتے ہی چلے جانا ہے۔ نظر کس طرح ڈالنی چاہیے اس کی آگے حدیث سے وضاحت کروں گا، لیکن اس سے پہلے علامہ طبری کا جو بیان ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں غض بصر سے مراد اپنی نظر کو ہر اس چیز سے روکنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں تو مردوں کے لیے تو پہلے ہی حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو۔ اگر مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں گے تو بہت سی برائیوں کا یہیں خاتمہ ہو جائے گا۔ خطبات مسرور جلد 2 صفحہ 85۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مومن کہلانے والے مرد اور عورت کو قرآن مجید کی ہر تعلیم پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ اسی میں اس کے لیے خیر اور فلاح دارین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔